انسان میں کون سی کمیاں ہیں، کون سی غفلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، اتنا کمزور ہے کہ اپنے سے ایک مکھی کو بھی دور نہیں کر سکتا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ مچھر سے بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس کو مکھی نے تنگ کیا، بہت ساری مکھیاں ڈیٹ ہوتی ہیں، کبھی ناک پہ بیٹھ گئی، کبھی کان پہ بیٹھ گئی، کبھی کہیں بیٹھ گئی، وہ بار بار ہٹا رہا ہے اور کہا یار مکھی کیوں پیدا کی گئی؟ ساتھ کوئی نیک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مکھی تیری اوقات یاد دلانے کے لیے پیدا کی گئی۔ ہم بادشاہ وزیر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور سمجھتے ہیں جہاں ہماری حکومت ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، اور یہ نہیں پتا ایک مکھی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ یہ اوقات یاد دلا رہی ہے کہ تو کیا ہے۔ دیکھو رات کو ایک مچھر ہے، اس کا وہ کتنا انتظام کرتے ہیں، مچھردانی لگا رہے ہیں، میٹ جلا رہے ہیں، جلیبی جلا رہے ہیں تاکہ ہم مچھر سے محفوظ ہو جائیں۔ اتنا کمزور ہے انسان۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ انسان کو جلدی ہے، ہر کام میں جلدی۔ دیکھو نا جلد بازی میں آ کے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ جلد بازی ہے۔ ہر بندہ جلدی میں ہے کہ میرا یہ کام جلدی ہو جائے۔ بیمار ہو گیا، ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لی، شام کو آرام نہیں آیا، شام کو دوسرا بدل دیتا ہے کہ جلدی آرام آئے۔ رات کو دعا مانگی، صبح قبولیت کے اثرات دیکھ رہا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے اثرات ظاہر ہو جائیں، جلدی ہے۔ کاروبار شروع کیا، ایک مہینہ نہیں چلا، چھوڑ دیا، دوسرا شروع کر لیا، جلدی ہے کہ میرا یہ کاروبار جلدی شروع ہو جائے، میری دعا جلدی قبول ہو جائے، جو میں نے کہا وہ جلدی پورا ہو جائے، مجھے جلدی شفا مل جائے، ہر چیز میں جلدی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے وہ حریص پیدا کیا گیا، انسان کے اندر لالچ ہے، حرص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو انسان تمنا کرے کبھی دوسری مل جائے نا مجھے، اللہ تعالیٰ دوسری دے دے، دوسری وادی سونے کی مل جائے انسان کو، تو انسان کوشش کرے گا کہ مجھے وہی نہ مل جائے جو وادیاں سونے کی بنا رہا ہے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر انسان ہرس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دکان بن گئی، دوسری کی لالچ، دوسری بن گئی، تیسری چوتھا، انسان کی یہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک بندے کا کام نہیں چل رہا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی میرا کام نہیں چل رہا کیا کروں؟ ایک اللہ والا گزر رہا تھا، ہاں اس سے پوچھ لے، اللہ کا نیک بندہ ہے، گیا بھائی اللہ کا نیک بندہ ہے، میرا کام نہیں چل رہا، کوئی دعا کر دے۔ وہ اللہ کا بندہ کوئی اپنی لہر میں تھا، اس نے کہا وہ پتھر پڑا ہے، اس کو لے جا، یوں اشارہ کیا۔ اب اس نے وہ پتھر اٹھایا، وہ سونے کا بن گیا۔ وہ پیچھے بھاگا، ایک اور پتھر دے دے، وہ لہر میں تھا، اس نے یوں اشارہ کیا، وہ بھی اٹھا لیا، وہ بھی اٹھایا، سونے کا بن گیا۔ پھر بھاگا، کہا بھائی اب کیا لینے آیا ہے، اتنا تو سونا آ گیا، وہ تیری انگلی لینے آیا جس سے سونا بن رہا ہے۔ مطلب یہ انسان اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے، اتنا لالچی کہ اس کی ہرس پوری۔ ان الانسان خلق ہلوعا انہ کان
ظلومن جہولا، انسان ظالم ہے، اور جب ظلم پہ آتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا اپنوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، پراؤں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، صرف دشمن پہ ظلم نہیں کرتا، دوستوں پہ بھی ظلم کر دیتا ہے، بیوی پہ بھی ظلم کر دیتا ہے، بھائیوں پہ ظلم، رشتہ داروں پہ ظلم، جہاں جاتا ہے ظلم کرتا ہے۔ جب ظلم کرنے پہ آئے تو میرے بھائیوں یہ اتنی کمیاں انسان میں ہیں، میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اتنی کمیاں انسان میں ہیں۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان جلد باز ہے، انسان حریص ہے، انسان ظالم ہے، یہ ساری چیزیں انسان میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اتنی کمزوریاں انسان میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا، اپنا نائب کیوں بنایا؟ حالانکہ انسان کمزور ہے، فرشتے تو کمزور نہیں نا، بولو، فرشتے طاقتور ہے، جنات طاقتور ہے، لیکن خلیفہ اللہ نے انسان کو بنا۔ اسی طرح انسان جلد باز ہے، باقی مخلوقات جلد باز نہیں ہے، انسان ظالم ہے، باقی نہیں، فرشتے ظالم نہیں ہے، تو اللہ نے انسان کو کیوں انتخاب کیا، انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ کسی نے کہا جی اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جی علم تو فرشتوں کے پاس بھی بہت ہے، جنوں کے پاس بھی بہت ہے، لیکن خلیفہ انسان کو کیوں بنایا؟ کسی نے کہا جی انسان عقل مند ہے اس لیے بنایا۔ عقل تو فرشتوں کے پاس بھی ہے، عقل تو فرشتوں کے پاس بھی ہے، جنوں کے پاس بھی ہے، خلیفہ انسان کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسا ہیرا رکھا ہے، ایسی عمدہ چیز رکھی ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ مولانا اشرف علی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی کہ دیکھو شیطان نے اللہ کی کتنی عبادت کی، عبادت کر کر کے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں؟ بولو کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ شیطان اللہ کی معرفت کو جانتا تھا، شیطان اللہ کی معرفت کو جانتا تھا۔ جب اللہ نے یہ جملہ کہا فاخرج منها فإنك رجیم، شیطان نے اس وقت بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری کچھ دعائیں قبول کر۔ اللہ نے قبول کی۔ شیطان نے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک موت نہ ہے، مجھے اختیار دیا جائے میں انسان کو گمراہ کروں، ساری دعائیں قبول ہوئی۔ تو شیطان عارف ہے، پہچانتا ہے اللہ کو، عارف ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا شیطان عارف بھی ہے، شیطان عابد بھی ہے، اللہ کی اتنی عبادت کی زمین کے چپے چپے میں سجدہ کیا، عابد بھی ہے، شیطان عالم بھی ہے، جانتا ہے، علم بڑا شیطان کے پاس، بہت علم ہے۔ تین عینیں اس میں شامل ہیں، عارف، عابد، عالم۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا چوتھی عین اس میں شامل نہیں ہے، وہ ہے عاشق۔ اگر شیطان عاشق ہوتا، اللہ سے محبت کرتا تو سجدے سے انکار نہ کرتا۔ دیکھو باقی مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہے، فرشتے کرتے ہیں، جنات کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ جنات کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ نباتات، حیوانات، بہت ساری مخلوقات، چرند پرند درند، ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہے
اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ایک انسان ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ کی بات کرے. جس طرح شیطان کی مثال دی، اس کے اندر محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. کہا میں اس سے بہتر ہوں، انسان سے میں بہتر ہوں. اس کے اندر عین چوتھی عین نہیں تھی، عشق والی، عاشق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، انکار کر دیا. تو انسان جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے محبوب ہونے کی وجہ سے، محبت کرنے کی وجہ سے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں ایمان والے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ایمان کا بنیادی جزو ہے، ایمان کا اساس ہے، بنیادی جزو ہے. اور ایمان کی مٹھاس تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ کی محبت ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی محبت پختہ ہو تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، حلاوت نصیب ہوگی. جس طرح گڑ میٹھا ہے نا، گڑ میٹھا ہوتا ہے نا، لیکن گڑ کی مٹھاس بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ آپ تو کہیں گے ہر ایک کو گڑ کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. میرے بھائیو، جس کے اوپر بیماری کے اثرات ہوں اور منہ اس کا کڑوا ہو، بخار کئی دنوں سے چڑھ رہا ہے، بیماری کے آثار ہیں، تو اس کو گڑ بھی میٹھا نہیں لگتا. اسی طرح ایمان والے تو بہت سارے ہیں جن کے بطن پہ، جن کے باطن پہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو ایمان کی مٹھاس بھی نصیب نہیں ہوتی. ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوتی ہے جس کے باطن پہ گناہ کے اثرات نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. پہلی چیز، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. ہم محبت کرتے ہیں، لیکن جب تقابل آتا ہے دنیا کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، تو پھر دنیا جیت جاتی ہے. جب تقابل آ گیا، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، اب ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں. پھر بھائیو، پھر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، ایمان کی مٹھاس، لذت، ذائقہ وہ بھی نہیں ملتا. ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے نا، ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایک حلاوت اور ایمان کی ایک مٹھاس ہے. وہ تب نصیب ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے ساتھ چل رہے، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ جان سے نہیں. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا. حضرت عمر بولے یا رسول اللہ، اب جو حکم دے، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. یہ ہے محبت. تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت. اور دوسری چیز، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے سے جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے. ہماری محبت لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا مفاد پہلے ہوتا ہے. بھائی اس کے ساتھ تعلق بناؤ، کام پڑ جاتا ہے، کبھی کام پڑ جائے گا، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، کوئی نہ کوئی کام پڑے گا، وقت پہ کام تو آئے گا نا. جنازے پہ ہم جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، برادری کو منہ تو دکھا رہے ہیں، ہماری محبت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارا مفاد پہلے، محبت تو بعد میں. برادری میں بہت ساروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن مفاد کی حد تک. ہمارا اس کے ساتھ کام پڑے گا، کام تو آئے گا نا بھائی، اس کی محبت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز،
رشتہ داروں سے، ایمان والوں سے، کنبے قبیلے سے محبت کرو اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، فلاں ہے، ایمان والا ہے. محبت کر رہے ہیں اسے، اس کی عادت کے لیے جا رہا ہے. بیمار ہو رہا ہے، عادت کے لیے جا رہا ہے. دنیا سے چلا گیا تو جنازے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ ایمان والا. اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، دنیا کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں. اور میں یہ چیز جس کے اندر ہوگی اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا، تیسری چیز ہے کفر میں جانا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جس طرح آگ میں جانا ناپسند. کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند جتنا آگ میں جانا ناپسند. آگ میں جانا کوئی پسند کرتا ہے؟ بولو نہیں کرتا. اسی طرح کفر میں جانا بھی ہمیں نہیں پسند. لیکن اب حالات ایسے بڑھ رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ دھکیلے جا رہے ہیں کفر کی طرف، دھکیلے جا رہے ہیں. ہمارا رہن سہن کافروں جیسا، لباس کافروں جیسا، شکل و صورت کافروں جیسی بنتی جا رہی ہے. عادات، خوشی غمی کے طریقے وہ ہم یہود و نصارہ جیسے، ہندو سکھوں جیسے بناتے جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ میں دھکیلا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم آگ میں جانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح کفر میں جانا بھی ہمیں پسند نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلام والے بن کے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنے والے بنے. یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. جس طرح ہم پانی پیتے ہیں ہمیں ایک لذت نصیب ہوتی ہے، شربت پیتے اس کی ایک لذت ہے، دودھ پیتے اس کی ایک لذت ہے، کھانا کھاتے اس کی ایک لذت ہے، گوشت کھاتے اس کی ایک لذت ہے. ہر چیز کی اپنی لذت ہے. جب ہمیں ایمان والے ہوں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر محبت کریں گے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں گے، کفر اور کفر کی چیزوں سے بچیں گے، تو پھر ایک ایمان کی لذت نصیب ہوگی، مٹھاس نصیب ہوگی. جب ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی پھر نماز نہیں چھوٹے گی، پھر قرآن پڑھنے کو جی کرے گا، پھر ذکر کرنے کو جی کرے گا، پھر دین کے لیے چلنے کو جی کرے گا، پھر جو ہے اللہ اللہ کرنے کو جی کرے گا، گناہوں سے بچنے کو جی کرے گا. جب یہ لذت نصیب ہوگی تو میرے بھائیوں ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی. اللہ کے ساتھ محبت کرنے سے، اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، ایمان کی مٹھاس. پھر جو ہے وہ الارم نہیں لگانا پڑے گا صبح اٹھنے کے لیے، پھر خود بندہ اٹھے گا. اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے خود اٹھے گا. پھر دکان رکاوٹ نہیں آئے گی، پھر نماز کے لیے خود آئے گا. پھر گھر رکاوٹ نہیں آئے گا کہ میں اثر میں گھر جاؤں، نماز کیا پڑھوں گا، پہلے گھر جاتا ہوں، پہلے نماز پڑھے گا. کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا کہنا ماننے میں انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ساری بات کا حاصل کلام یہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں. جب محبت ہماری کامل ہوگی پھر ہمارا رہن سہن اللہ اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، ہماری گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، تجارتی زندگی، زراعتی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگی. ہماری شکل و صورت، ہمارا رہن سہن، ہمارا جو ہے ہمارا عادات طریقے وہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے. میرے بھائیوں، پھر دنیا میں بھی ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس وہ ہمیں نصیب ہوگی، اور دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق.